بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد نواز۔ آپ سن رہے ہیں رمضان ریڈیو وولفز 87.8 FM۔ پروگرام دعوت فکر میں آج ہم حقوق العباد پہ بات کریں گے، یعنی بندوں کے حقوق، ہیومن رائٹس جس کو کہا جاتا ہے، انسانی حقوق جو ہمارے ہاں ایک عمومی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو اصطلاح میں اسلامی اصطلاح میں حقوق العباد کہا جاتا ہے، یعنی انسانوں کے یا بندوں کے حقوق، ان کے رائٹس۔ اس میں مختلف حقوق آتے ہیں۔ والدین کے رائٹس ہیں، اولاد کے ہیں، ٹیچرز کے ہیں، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ہیں، آپ کے نیبرز ہیں، اور جو ورکرز ہیں، آپ کے ملازمین ہیں، امپلائیز ہیں، لیبر کے رائٹس ہیں، بہن بھائیوں کے رائٹس ہیں، جو ریلیشنز ہیں، رشتہ دار ہیں ان کے ہیں، فرینڈز کے رائٹس ہیں، نان مسلم جو اگر آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے رائٹس ہیں اسلامک اسٹیٹ میں۔ اسی طرح ویمنس کے رائٹس ہیں، خواتین کے جو حقوق ہیں وہ ہیں۔ یہ مختلف طرح کے جو انسان جس بھی کسی فیلڈ میں ہے اس کو اسلام حقوق دیتا ہے۔ اسلام میں اور ویسٹرن سوسائٹی میں ایک ڈفرینس ہے رائٹس کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے۔ وہ یہ ہے کہ ویسٹرن سوسائٹی میں آپ رائٹس کی بات کرتے ہیں، اپنے رائٹس کی بات، اور ڈیوٹی کی بات نہیں کرتے۔ یعنی آپ رائٹ لینے کے لیے تو سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر جو ڈیوٹیز عائد ہیں اس کے اوپر آپ اتنا زور نہیں دیتے۔ جبکہ اسلام بنیادی طور پہ ڈیوٹی اورینٹڈ مذہب ہے، دین ہے۔ ڈیوٹی اورینٹڈ سے مراد ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے تو دوسرے کا رائٹ آٹومیٹیکلی اس کو مل جائے گا۔ آپ ڈیوٹی پہ فوکس کریں، ہر بندہ اپنی ڈیوٹی پہ فوکس کرے گا تو دوسرے کو اس کا رائٹ مل رہا ہوگا۔ تو ویسٹرن سوسائٹی رائٹ اورینٹڈ ہے اور اسلامک سوسائٹی ڈیوٹی اورینٹڈ ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں انٹر لنکڈ ہیں، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز۔ جب ایک بندے کا رائٹ ہے تو دوسرے کی وہ ڈیوٹی ہوگی، اور دوسرے کا رائٹ ہے تو وہ پہلے کی ڈیوٹی ہوگی۔ تو اسلام اس چیز پہ فوکس کرتا ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی پراپرلی ادا کریں، جو آپ پہ فرض عائد کیا گیا ہے آپ اس کو پورا کریں۔ اس کی صورت میں دوسرے کو اس کا رائٹ مل رہا ہوگا، اور وہ رائٹ یا حقوق جس کو کہا جاتا ہے اس کی حق تلفی سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ایک جتنے میں نے یہ آپ کے سامنے نام چیزوں کے لیے ہیں، ان سارے انسانوں کو جس کیپیسٹی میں بھی وہ کام کر رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو رائٹس متعین کیے گئے ہیں وہ پورے کرنا جو جس بندے کے متعلق ہیں اس کے لیے لازم ہے۔ وہ ایسے ہی اس کے لیے ضروری ہے جیسے اس کے لیے اللہ کی طرف سے نماز ایک ڈیوٹی ہے اس کے اوپر، اسی طرح جو دوسرے بندے سے متعلق اس کا رائٹ ہے وہ بھی اس فرد پہ ڈیوٹی ہے، اور وہ بھی اس کو پوری کرنی ہوگی۔ جیسے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایسے ہی اس کو دوسرے کے جو رائٹس اس کے متعلق تھے اس کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بندہ یہ کہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے حج کر لیا، اور جو رائٹس تھے دوسرے لوگوں کے متعلق جو میں نے ادا کرنے تھے وہ میں نے پورے نہیں کیے، تو اس پہ اس کو باز پرس ہوگی۔ اس کے اوپر اگر اس نے پورے نہیں کیے، اس نے اس میں کوئی کوتاہی کی ہے تو اس کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا، اسے سزا ہوگی، اور وہ اس سے بچ نہیں سکے گا۔ اور جیسے کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کے حقوق سے متعلق ہیں، ہماری وہ ڈیوٹیز ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں، اس میں خدا نخواستہ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے۔ اور اس میں بھی جیسے ہم نے کل کے پروگرام میں ایک بات کی تھی کہ جیسے شرک ہے تو وہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ چاہے گا اللہ معاف کر دے گا، چونکہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک معاملہ ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے، اس سے یہ مطلب بھی نہیں لینا چاہیے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا رہے۔ جیسے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ برباد ہو گیا وہ شخص جو کام تو اللہ کی ناراضی والے کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی والے کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے،
اور پھر یہ کہتا پھرتا ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اللہ بخشتا ہے لیکن انسان اس کے راستے پہ چلے, اس کے راستے پہ چلتے ہوئے اللہ کے حقوق میں اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا, جس کو چاہے گا سزا دے گا. اور غالب امکان یہی ہے کہ انسان اگر بنیادی عقائد پہ, توحید, رسالت, آخرت پہ قائم ہے, وہ اس کے ایمانیات درست ہیں, تو اس کے کام میں کمی کوتاہی ہے تو وہ اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے. لیکن جو انسانوں کے حقوق ہیں, جو ہیومن رائٹس ہیں, اس کے اوپر معافی کی گنجائش اسی صورت میں ہے جب وہ متعلقہ بندہ اس کو معاف کرے گا. میں اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہوں, اس کا قرضہ یا مال اس کا ہڑپ کر لیتا ہوں, میں اس کے کوئی اور جو رائٹ ہے اس کو دبا لیتا ہوں, تو جب تک وہ بندہ مجھے معاف نہیں کرے گا اس کی معافی کی گنجائش نہیں ہے. اس کی معافی اسی بندے سے متعلق ہے, وہ معاف کرے گا تو معافی ملے گی. تو اس میں ہم شروع کرتے ہیں. جو پہلا سٹیپ ہے وہ والدین کے حقوق ہیں, جس پہ دین میں سب سے زیادہ جس چیز پہ فوکس کیا گیا. پیرنٹس ہیں, ان کے رائٹس کیا ہیں. اور آج تو بدقسمتی سے پیرنٹس کے رائٹس کو بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پس پشت ڈال دیا گیا ہے, اس کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا جاتا. یہ وہ چیز ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اپناؤ. احسان کیا ہے, اس پہ سوچئے اور غور کیجئے گا. احسان ایک ہے آپ کی بدلے سے مراد یہ ہے ہم نے کسی بندے کے ساتھ نیکی کی یا کسی نے ہمارے ساتھ نیکی کی تو بدلے میں ہم بھی اس کے ساتھ نیکی کریں. جیسا اس نے کیا ویسا ہم نے کر لیا. وہ اس نے ہمیں کھانا کھلایا اور ہم نے بھی اس کو کھانا کھلا دیا. اس کو کہتے ہیں بدلہ. بدلے سے اوپر کا درجہ ہے وہ ہے نیکی کا, کہ کسی بندے نے, ہم بھوکے تھے اس نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا, ہم مشکل میں تھے اس نے ہماری مدد نہیں کی, لیکن وہ مشکل میں پڑ گیا تو ہم نے اس کی مدد کر دی. یہ ہے نیکی. نیکی کا تصور یہ ہے کہ وہ کسی بدلے کے طور پہ نہیں ہوتی, کسی ریوارڈ کے طور پہ نہیں ہوتی. بندے کے لیے اس پہ نہیں ہے کہ اس نے کیا تو پھر ہم اس کے ساتھ کریں, وہ تو بدلہ ہو گیا. اور نیکی یہ ہے کہ اس نے, وہ آپ کے کام نہیں آیا, آپ اس کے کام آ گئے, تو یہ نیکی ہے. خیر کے کام میں اور اچھائی کے کام میں آپ اس کے ساتھ آپ نے تعاون کر دیا تو یہ نیکی ہے. اور یہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اور تیسرا درجہ ہے احسان. احسان یہ ہے کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے, آپ کو ضرورت پڑی تو یہ نہیں کہ اس نے مدد نہیں کی, بلکہ الٹا آپ کو مزید اس نے تنگ کیا, آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کی. لیکن جب آپ کا ٹرن آتا ہے, جب اس کو ضرورت پڑتی ہے, تو آپ اس کے لیے آگے بڑھ کے تو خیر کا رویہ اپنائیں اس کے ساتھ. آپ اس کو معاف کرتے ہوئے اس کے ساتھ نیکی والا رویہ اپنائیں. آپ اس کے ساتھ اچھائی کا رویہ اپنائیں. آپ اس کے لیے آسانی پیدا کریں. کس کے بدلے میں؟ اس کی برائی کے بدلے میں اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کریں. اس کو احسان کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اپناؤ. اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ والدین تو حقیقت میں بدلے والی بات میں بھی نہیں آتے, اس لیے کہ والدین جتنا کچھ ہمارے لیے کرتے ہیں, اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں, اتنا ایک بندہ والدین کے لیے کر ہی نہیں سکتا, اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, جب وہ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ اس کو رحم مادر میں منتقل کرتے ہیں, تو اس ماں کو جتنا ٹائم پیریڈ وہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے, اس کو کتنی مشکل برداشت کرنا پڑتی ہے. انسانی جسم میں ایک کانٹا چبھ جائے یا ایک کانٹا وہ ٹوٹ جائے چبھنے کے بعد وہ اس جسم میں, گوشت میں, اور وہ ملی میٹر سے بھی چھوٹا سائز ہوتا ہے اس کا, تو وہ کتنی تکلیف دیتا ہے جب تک نہ نکل جائے.
اور انسانی جسم میں ایک اور انسان اور ایک انسانی جان پرورش پا رہی ہو، وہ کتنی مشکل کیفیت ہوتی ہے. وہ ماں اس ساری تکلیف کو برداشت کرتی ہے. کیا کوئی بندہ وہ ایک لمحہ جو اس نے وہ تکلیف برداشت کی ہے اس بچے کو، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے پیٹ میں ایک زندگی عطا کرتے ہیں 120 دن کے بعد. روایات میں آتا ہے کہ اس میں روح ڈالی جاتی ہے اور وہ ایک پورا پروسیس ہے، اور اس میں ماں جو تکالیف برداشت کرتی ہے، کیا اس کا کوئی نعم البدل ہو سکتا ہے؟ احسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ انہوں نے برائی کی ہو تو آپ نیکی کریں. پھر وہ ساری تکالیف کے بعد بچے کے پیدا ہونے کے وقت وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے. کتنی مائیں ہیں جو بچے وہ ڈیلیوری کے وقت ان کی موت واقع ہو جاتی اس بچے کو اس دنیا میں لانے کے لیے. اتنا بڑا رسک لیتی ہے وہ ماں. اور پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ رات کو جاگتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی ماں بھی جاگتی ہے. وہ جب بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں اٹھا کے اس کو چلتی ہے، وہ رات کو جاگتی ہے، وہ اپنی تکلیف بھول جاتی ہے اور بچے کی تکلیف کی وجہ سے وہ خود سے سفر کرتی ہے. یہ مشکلات دیکھتی ہے، وہ اپنے کام پہ کمپرومائز کرتی ہے، اپنی پرسنل لائف پہ کمپرومائز کرتی ہے. وہ اس بچے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہوتی ہے. اب اللہ حکم دے رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اپناؤ. احسان تو یہ ہے کہ اس نے اتنی ساری تکالیف دیکھی ہیں تو احسان کا درجہ تو اس سے بہت اگلا درجہ ہے. پھر بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ماں کو نیند نہیں آتی. لیکن ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آج روزمرہ زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں. بچہ بچپن میں والد کو 10 دفعہ پوچھتا ہے ایک سوال کہ بابا جان یہ کیا ہے. کسی چیز کا نام پوچھتا ہے، والد اس کو نام بتاتا ہے، وہ پھر پوچھتا ہے، پھر بتاتا ہے، پھر پوچھتا ہے. وہ رپیٹ کر رہا ہوتا ہے بار بار، اور وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور پھر رپیٹ کرتا ہے. اور والد خوش ہوتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے ایک سوال پوچھ رہا ہے، اور وہ اس کی ادا اس کو پسند آتی ہے. لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے، جب وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، تو اس وقت وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ زمین میں نے دبا کے رکھی ہوئی ہے اور آسمان میں نے تھام کے رکھا. وہ بچہ ہے، وہ بچی ہے، وہ ٹین ایج میں جاتے ہیں، وہ زندگی کے ایک نئے فیز میں داخل ہوتے ہیں. تو وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں والدین کے ذریعے، والدین ہمارا ذریعہ بنے اس دنیا میں ہمیں لانے کا، تو ان کی بھی رائٹس ہیں. انہوں نے ہمارے لیے اتنی چیزیں دیکھی. اور پھر ایک تو یہ فیز ہے، ایک اس سے اگلا فیز ہے کہ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر بچوں کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ویسٹرن سوسائٹی کیا بات کرتے ہیں آپ، تو ایسٹ میں بھی یہی کیفیت ہو گئی ہے کہ بڑھاپے میں والدین کو بوجھ سمجھ کے تو سر سے اتار دیا جاتا ہے. جس طرح بچہ بچپن میں والدین کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ ماں کے بغیر کچھ لمحے بھی نہیں گزارتا اور وہ رونا شروع کر دیتا ہے اور وہ ماما ماما پکارتا ہے، اور جب تک اس کو ماں نہ مل جائے اس کو سکون نہیں محسوس ہوتا، وہ ماں سے تنہائی اور جدائی برداشت نہیں کرتا. اسی طرح جب آخری عمر میں والدین جاتے ہیں تو انہیں بچوں کی طلب ہوتی ہے کہ بچے ان کے پاس بیٹھیں، بچے ان کو وقت دیں. جیسے بچہ ماں کو اور باپ کو مس کرتا ہے بچپن میں، اسی طرح بڑھاپے میں ماں باپ بچے کو مس کرتے ہیں کہ وہ ان کے پاس ہو. لیکن ہمارے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہوتا ان کے لیے، ہم ان کو دینے کے لیے وقت نہیں. اللہ تو احسان کا فرما رہا ہے. اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ والدین کے ساتھ ایسا رویہ کرو، اگر انہوں نے تمہارے ساتھ برائی بھی کی ہے تو پھر بھی تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور اچھائی سے جواب دو. لیکن انہوں نے تو ہمارے لیے اتنی صعوبتیں اور اتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں. والدین تو بچے کے لیے کئی راتیں جاگتے ہیں. کیا ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ کوئی بچے والدین کے لیے جاگیں؟ وہ تو 1 رات یا 2 رات جاگنا پڑے تو پھر والدین بڑھاپے میں ہوں تو بچے تو یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ یہ بڑی آزمائش ہے، اور اگر یہ کہیں اس دنیا سے چلے جائیں باعزت طریقے سے اور ہمارے لیے آسانی ہو جائے. میں نے آج تک والدین میں سے کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا، اگرچہ ان کا بچہ وہ اسپیشل ہو، وہ ایب نارمل ہو، وہ معذور ہو، وہ کسی حادثے کا شکار ہو، وہ موت کے قریب ہو،
والدین کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ یہ مشکل حالات میں ہے تو یہ فوت ہو جائے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے اور اس کے لیے آسانی ہو جائے، جبکہ اولاد اکثر یہ کہتی ہوئی پائی گئی ہے کہ والدین آپ دیکھیں جی ان کی عمر کافی ہو گئی ہے اور اب یہ ان کے لیے بھی آزمائش ہے اور ہمارے لیے بھی آزمائش ہے، جبکہ اللہ تو احسان کا حکم دے رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو، اور صرف یہ حکم کی حد تک نہیں ہے، اللہ نے والدین کی نافرمانی کو شرک کے بعد سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے، سب سے بڑی زیادتی، نافرمانی اور گناہ قرار دیا ہے شرک۔ یہ اللہ نے اپنی ذات کے بعد کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کی اطاعت اور فرمان برداری کرو، والدین کی بات مانو، ان کو فالو کرو، وہ جیسا کہتے ہیں ان کی خوشی میں، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں کے تو قدموں تلے جنت رکھ دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 6 سال تھی جب وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جب آپ رحم مادر میں تھے تو وہ اس دار فانی سے چلے گئے، اور پھر والدہ نے پرورش کی، اور والدہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی، ان کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے ان کی پرورش کی۔ تو والدہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے سفر پہ تھے، اور واپسی پہ ابوا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی، اور انہیں وہاں جب تدفین ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں اور روتے ہیں کہ میں نے ماں جی کو نہیں چھوڑنا، میں ان کے بغیر نہیں جا سکتا۔ یہ چشم تصور سے دیکھیے گا کہ 6 سال کا ایک بچہ ہے، ویران راستہ ہے، اور وہاں اس کی ماں فوت ہو جاتی ہے، اور وہ بچہ اپنی ماں کو کتنا مس کرتا ہے، اور کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ اس مشکل ترین حالت میں سے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمایا اور اس میں سے گزارا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں کی کمی ہمیشہ محسوس کی آپ نے۔ ماں وہ رشتہ ہے جو انسان کو ہر مشکل میں سہارا ہوتا ہے اس کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاش میری والدہ زندہ ہوتی، میری ماں زندہ ہوتی، اور وہ میں مسجد نبوی میں فرض نماز میں امامت کروا رہا ہوتا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں فرض نماز میں امامت کروا رہا ہوتا، میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، میرے حجرے کی کھڑکی کھلتی، میری والدہ زندہ ہوتی اور میرے حجرے کی کھڑکی کھلتی، اور وہ مجھے آواز دیتی، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں فرض نماز کی امامت کروا رہا ہوتا، سورۃ فاتحہ کی قرات شروع کر چکا ہوتا، میرے گھر کی کھڑکی کھلتی، میری والدہ مجھے آواز دیتی کہ بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ کی قسم میں نماز توڑ کے، میں سورہ فاتحہ چھوڑ کے، میں اپنی والدہ کی آواز پہ لبیک کہتا۔ تصور کیجئے گا کتنا بڑا میسج ہے میرے اور آپ کے لیے کہ والدہ کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے فرض نماز، امامات، سورۃ فاتحہ کی قرات چھوڑ کے میں وہاں چلا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا۔ اب اس خواہش کے پیچھے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ والدہ کا حکم کتنا امپارٹنٹ، اور اسی طرح صرف والدہ کا ہی نہیں، والد کا۔ فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو والد کی رضا جنت کی کنجی ہے۔ جنت میں آپ داخل ہونے کے لیے اس کی والد کی رضا ہے، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے جو حقوق بیان کیے ہیں اور جتنا اس کے اوپر سختی کی گئی ہے، ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تمہارے والدین جب بڑھاپے میں، مفہوم ہے آیت کا کہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، وہ ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں، تو انہیں اف تک نہ کہو، کہ انہیں اس وقت۔ اب یہ جو لفظ اف کہا گیا ہے نا،
اس پہ بھی اگر ہم غور کریں، جیسے احسان ہے نا، تو اس کی میں نے ایک ترتیب آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ وہ کیا ہے. ایسے ہی لفظ اف، ایک ہے نافرمانی، ایک ہے انکار، بات نہ ماننا، اور ایک ہے اف. نافرمانی اوپر کا درجہ ہے جہاں آپ ان کی بات کی مخالفت کرتے ہیں. انکار یہ ہے کہ آپ مخالفت تو نہیں کرتے لیکن ان کی بات کو فالو نہیں کرتے، کہتے میں یہ نہیں کر سکتا. مخالفت یہ ہے کہ آپ دوسرے راستے پہ چلتے ہیں. انکار یہ ہے کہ آپ مخالف راستے پہ تو نہیں چلتے لیکن وہ جو حکم دیا ہے اس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. اور اف کی کیفیت کیا ہے؟ اف یہ ہے کہ آپ کو والدین نے ایک بات کہی، ہم نے وہ بات مان لی، اس پہ عمل کر لیا، لیکن بادل ناخواستہ عمل کیا. بادل ناخواستہ سے مراد یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے، کراہت کے ساتھ، بد دلی کے ساتھ، کہ یہ والدین نے کہا ہم کام کرتے تو ہیں لیکن اف بہت تنگ کرتے ہیں والدین. اف یہ کیفیت ہے جس میں آپ والدین کی بات مانتے ہوئے، والدین کی بات پہ عمل کرتے ہوئے ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ اف کی شکل میں آپ کی زبان سے نکلتا ہے یا آپ کے فیس ریڈنگ سے وہ چیز سامنے آتی ہے. اس سے بھی منع کیا گیا کہ وہ بڑھاپے میں پہنچیں تو تم انہیں اف تک نہ کہو. اب اس سے بھی منع کیا گیا. نافرمانی اور انکار تو اس سے اوپر کی چیزیں ہیں، وہ کرنا تو پھر شرک کے بعد بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے کہ شرک پہ جیسے اللہ معاف نہیں کرے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. تو انہیں اف کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. اور جہاں والدین کی نافرمانی کی بات ہے، ان کے بارے میں قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کی بات کی ہے، ان کی بات فالو کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی مثال ایسے دی گئی ہے. مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ وہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں عربی لغت میں جائیں تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے شکاری ایک پرندے کو شکار کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کو اگر وہ فائر سے، وہ رائفل سے اس کو فائر کے ذریعے اس کا شکار کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ فائر نہیں کرتا، وہ اس کو ایک شرع، اس کا ایک پارٹ، ایک پیس اس گولی کا اس کو مارنے کے لیے ٹارگٹ کرتا ہے تاکہ وہ زخمی ہو اور میں جا کے اس کو ذبح کر لوں. پوری گولی اگر جائے گی تو وہ پرندہ ضیاء ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے پارٹس ہی اڑ جائیں گے. تو وہ جب شرع مارتا ہے تو پرندہ اس وقت نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوتا ہے. جو اس پرندے کی کیفیت ہوتی ہے، وہ زبان سے تو نہیں بولتا لیکن وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے، وہ ایسے پر پھیلا کے زمین پہ پڑا ہوتا ہے کہ وہ شکاری کو اس کی حالت مخاطب کر رہی ہوتی ہے کہ میں اب اس شرع سے زخمی ہو گیا ہوں، میں تمہارے سامنے زمین پہ پڑا ہوں، تو چاہے تو مجھے ذبح کر، چاہے تو چھوڑ دے، چاہے تو یہاں سے اٹھا لے، یہ اب میں تیرے رحم و کرم پہ ہوں. تو یہی کیفیت اولاد کے لیے والدین کے سامنے ہے کہ جب والدین اس کو کوئی بات کہیں وہ اس کو پسند آتی ہے یا نہیں. جیسے وہ پرندہ مرنا اس کو پسند نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو شکاری کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے. تو اولاد کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو والدین کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. والدین جو چاہتے ہیں، والدین کی چاہت میں ہی بنیادی طور پہ ان کی کامیابی، اور ان کے لیے آسانی اسی میں ہے کہ وہ والدین کو فالو کریں. ان کی کیفیت بالکل ایسی ہونی چاہیے. والدین کو، جو بندہ والدین کی اطاعت کرتا ہے، ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرتا ہے، ان کی بات کو مانتا ہے، اس کے لیے اللہ کے ہاں بڑی آسانی ہے. وہ جنت کے لیے اپنے راستے کلیئر کرتا ہے، وہ جہنم سے بچنے کے راستے کلیئر کرتا ہے. اور جو بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم کا راستہ بہت قریب ہو جاتا ہے. ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا ہے. بریک کے بعد والدین کی نافرمانی پہ اللہ کی طرف سے وعید ہے، جو سزائیں ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. بریک کے بعد خوش آمدید. تو ہم بات کر رہے تھے کہ والدین کے ایک طرف ان کے فرمانبرداری کا حکم ہے
اور دوسری طرف نافرمانی کے اوپر سخت قسم کی وعید ہے کہ اگر آپ نافرمانی کریں گے تو اس کے اوپر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ فرما برداری اس لیے، جیسے میں نے چند مثالیں یہ شیئر کی ہیں، کہ والدین ہمارے لیے جتنی تکالیف برداشت کرتے ہیں، اتنی تکالیف اولاد تو والدین کے لیے نہیں برداشت کر سکتی۔ وہ ہماری بیماری کی صورت میں وہ جاگتے ہیں، ان کی راتوں کی نیندیں آرام ہو جاتی ہیں، وہ اولاد کے لیے مشکل سے مزدوری بھی کرتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں کہ اولاد کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکیں۔ لیکن کیا اولاد بھی والدین کے لیے اتنی مشکلات برداشت کرتی ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، وہ اپنے 2 4 5 7 جتنے بھی ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ ان کو 1 یا 2 بندے پالتے ہیں، ان کو فیڈ کرتے ہیں، ان کے لیے کماتے ہیں، ان کے ایجوکیشن کا بندوبست کرتے ہیں، ان کی ہیلتھ پہ فوکس کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لباس کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن والدین کی ضروریات کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ساری اولاد، وہ جو 5 7 بچے تھے، جس کو والدین، جو ایک کپل ہے جس نے انہیں پالا ہے، یا ان میں سے کوئی ایک ہے، وہ مدر ہے یا فادر ہے، اس نے ان کو ان کی تمام ضروریات کو فلفل کیا ہے، کیا وہ سارے مل کے بھی والدین کی ضروریات کو فلفل کرتے ہیں؟ تو جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو ڈیٹا آتا ہے وہ زیادہ حوصلہ افزا نہیں۔ بہت کم لوگ ہیں اور خوش قسمت لوگ ہیں وہ جو والدین کی نیڈز فلفل کرتے ہیں، جو والدین کی خواہشات، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، وہ ان کو خوش رکھتے ہیں، اور جن سے ان کے والدین خوش ہوں وہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ رمضان المبارک ہے، تو اس کے حوالے سے ایک حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے کہ جس نے وہ طویل حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آمین کہا، تو اس پہ ایک اس میں یہ تھا کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خلاف معمول آمین کہا اور 3 دفعہ کہا، اور دوسری طرف سے کوئی آواز بھی نہیں آئی جس پہ آپ آمین کہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین تھے، میں نے ایک سٹیپ لیا، تو انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو گیا وہ شخص جس نے آپ کا نام مبارک سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام نہیں بھیجا۔ دوسرے میں نے آمین کہا، دوسرے پہ کہا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان المبارک پایا اور اس میں توبہ کر کے، جب نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، وہ نیکیاں جمع نہیں کر سکا، وہ اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا، چونکہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس نے اس میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے۔ تو برباد ہو گیا وہ شخص، تو اس پہ بھی میں نے آمین کہا۔ اور پھر تیسرا انہوں نے کہا کہ جس نے اپنے والدین کو، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا، برباد ہو گیا وہ شخص، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی آمین کہا۔ یعنی والدین کا نافرمان وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت جبریل امین کی بد دعا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس پہ مور ہے، اور اللہ نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ والدین کی نافرمانی جو شرک ہے اس کے بعد بدترین گناہ ہے۔ والدین کا نافرمان ایسا شخص ہے کہ جس کو، جیسے لیلۃ القدر میں جو رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اس میں ہر بندے کی توبہ قبول ہوگی، اور جو 4 لوگوں کی، اور ایک روایت میں 3 لوگ ہیں جن کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس میں سے ایک وہ شخص ہے جو والدین کا نافرمان ہے، اس کی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ چیزیں جب تک والدین اس کو معاف نہیں کریں گے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ والدین کی نافرمانی کا جو ایک بڑا انسان کے لیے سزا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ جن گناہوں کے بہت سارے گناہ ہم کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمارے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ بندے جب تک استغفار کرتے رہے گی تیری امت، تو اس وقت تک ان پہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ تو یہ اس وجہ سے عذاب تو نہیں آ رہا، لیکن
والدین کا نافرمان جو شخص ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک یہ پکڑ ہے کہ وہ اس مرنے سے پہلے ذلیل ہوتا ہے. جیسا اس نے والدین کے ساتھ رویہ رکھا ہوگا ویسا اس کے ساتھ اس کی اولاد کرے گی، اور وہ اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اس کے ساتھ ویسا ہی نہ ہو جائے جیسا اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے. اور اس طرح کی ہماری روزمرہ زندگی میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں، ہمارے سراؤنڈنگ میں موجود ہوتی ہیں، ہماری فیملیز میں موجود ہوتی ہیں. ہم اس پہ غور نہیں کرتے. ہم کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں نا کہ فلاں بندے کے ساتھ اس کی اولاد ٹھیک نہیں کر رہی. اگر ہم کسی اس کے ایج گروپ کے کسی بندے سے پوچھیں تو وہ اس کا جائزہ لے یا اس کی تھوڑی سی ریسرچ کر لے تو ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے بھی اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا. اس کے ساتھ تو اس سے زیادہ برا ہوگا. مجھے ایک ہمارے عزیز ہیں، انہوں نے اپنے گاؤں کا ایک واقعہ مجھے سنایا کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے دادا جی جب ہم چھوٹے تھے تو ان کے دادا جی کی عمر کے ایک بزرگ تھے جو ہمارے پڑوس میں تھے، تو ان کے بیٹے جو ان کو، یہ 50 سال پرانی بات ہوگی یا 60 سال پرانی، تو وہ ان کو مارا کرتے تھے اور ان کا شور شرابہ ہمارے گھر تک آتا تھا. اور ہم بچے تھے اور پھر ہمارے دادا جی جاتے ان کو چھڑاتے، اور وہ بزرگ بیچارے بہت روتے جب ان کے جوان بیٹے ان کو مارتے. تو وہ جوانی کے زوم میں تھے، وہ ان کو بددعائیں دیتے کہ اللہ ان کو ذلیل کرے اور اس طرح کی چیزیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 20 سال کے وقفے کے بعد پھر ایک دوسرا منظر دیکھا. وہ بابا جی جو دادا کی عمر کے تو وہ تو فوت ہو گئے، اور جو ہمارے والد کی عمر کے تھے جو پہلے بابا جی کو مارتے تھے، اب وہ بوڑھے ہو کے وہ ان کی پلیس پہ جا چکے تھے، وہ ان کی جگہ پہ جا چکے تھے. اور جو ہماری عمر کے لوگ تھے وہ جوان تھے اور وہ اب ان کو مارتے تھے. وہ اپنے جو والد تھے ان کو، وہ 2 بھائی تھے یا 3 تھے، تو وہ ان کو مارتے تھے. تو پھر جا کے ہمارے والد ان کو جا کے چھڑاتے اور انہیں کہتے آپ یہ نہ کریں، سمجھاتے بجاتے. تو وہ انہیں پتہ نہیں احساس تھا کہ نہیں کہ ہم نے اپنے والدین کو مارا ہوا تھا، ان کے ساتھ زیادتیاں کی تھی تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن وہ ان کے بچوں کو سمجھاتے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے اگلے 20 سال بعد، یہ 40 سال میں تیسری جنریشن جا رہی ہے کہ جو ان کے ایج فیلو تھے، ایج گروپ کے لوگ تھے، وہ پھر ان کے جو والد کے ایج گروپ کے لوگ تھے وہ اب بوڑھے ہو گئے، اور وہ دوسری نسل بھی چلی گئی ہے، تو یہ ان کو مارا کرتے تھے. اور یہ کیفیت، یہ سلسلہ انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم جوان ہوئے تو ہم نے جا کے ان سے یہ بات کی کہ اب اس سلسلے کو ختم کریں. کہ 3 پشتوں سے آپ کا سلسلہ چل رہا ہے. جو نسل جوان ہوتی ہے اور والد بوڑھا ہوتا ہے اور وہ اس کو اٹھ کے مارتے ہیں، اور پھر جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے بیٹے اس کو مارتے ہیں، اور 3 نسلوں سے میں یہ چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. تو آپ اس میں سدھرنے کی کوشش کریں، اللہ کے حضور توبہ کریں. اور پھر ایک عام کہاوت جو آپ نے سنی ہوگی کہ کسی بستی میں یہ رواج تھا کہ جب ان کا والد یا والدین جب بوڑھے ہو جاتے تھے تو وہ ان کو اٹھا کے لے کے کسی پہاڑی سے نیچے پھینک دیتے تھے اور ان سے جان چھڑاتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب اسی طرح لے کے جا رہے تھے تو وہ یہ سلسلہ تو چل رہا تھا، تو ایک نوجوان نے جب وہ ان کو لے کے گیا پہاڑی پہ، تو وہ جو بابا جی تھے وہ اس کے اوپر پہلے وہ روئے اور پھر اس پہ ہنسے. تو اس نے پوچھا کہ والد محترم آپ یہ کیوں، آپ روئے کیوں ہیں اور ہنسے کیوں ہیں؟ یہ تو روایات ہیں اور اس کے تحت گاؤں کے سارے لوگ اپنے والد کو، والدہ کو یہاں سے نیچے پھینکتے ہیں، ہم بھی آپ کو پھینک رہے ہیں. تو اس نے کہا میں رویا اس لیے ہوں کہ میں ابھی، میری موت کا وقت نہیں تھا اور تم مجھے یہاں سے گرا کے قتل کر رہے ہو. اور میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ میں نے بھی اپنے باپ کو یہاں سے پھینکا تھا، آج تم مجھے پھینک رہے ہو، کل تمہارا بیٹا تمہیں پھینکے گا. تو اس نوجوان کو اس بات پہ محسوس ہوا کہ میں یہ برائی کر رہا ہوں، اور اس نے کہا آج سے یہ ریت ختم کر دیں، میں نہیں چاہتا میرے ساتھ ایسا ہو. تو یہ ایک مثال ہے. اب اس سٹوری میں صداقت کتنی ہے، لیکن یہ ایک مثال ہے جو ہمیں سمجھنے کے لیے ہے کہ جو ہم اپنے والدین کے ساتھ کریں گے، ہماری اولاد نے ہمارے ساتھ ویسا ہی کرنا ہے یا اس سے کچھ برا ہی کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جیسا اپنا مستقبل چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم اولڈ ہاؤسز میں رہیں، ہم چاہتے ہیں ہم تنہائی میں رہیں، ہم والدین کے علاوہ زندگی گزار سکتے ہیں، ہمیں انسانوں کی ضرورت نہیں پڑے گی.
تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ویسا کر لینا چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے پاس رہیں، وہ ہمارے ارد گرد ہوں، جب ہم بڑھاپے میں ہوں گے، جب ہماری جوانی نہیں ہوگی، جب ہماری خوبصورتی نہیں ہوگی جس کی بنیاد پہ ہم تکبر کی بنیاد پہ چل رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی جس کی بنیاد پہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر بحیثیت انسان ہمارے احساسات یہ ہوں گے کہ ہمیں انسانوں کی ضرورت ہوگی، ہم انسانوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے، ہم انسانوں کے ساتھ باتیں کرنا چاہیں گے، ہماری خواہش ہوگی کہ ہمارے پاس ہوں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ایسا ہی کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم تو والدین کے ساتھ منفی رویہ رکھیں اور اس کے بدلے میں ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا رویہ رکھے گی، ایسا تو ہوگا نہیں۔ تو اس کے لیے جیسا ہم اپنا مستقبل چاہتے ہیں ویسا ہمیں اپنے والدین کے ساتھ وہ رویہ رکھنا چاہیے۔ اور اسلامی سوسائٹی کی خوبصورتی یہی ہے کہ والدین بڑھاپے میں جاتے ہیں تو اولاد ان والدین کو، اس کے اوپر یہ فرمایا کہ آپ والدین کو محبت سے ایک دفعہ دیکھتے ہیں تو ایک حج کا ثواب ہے۔ تو پوچھا گیا کہ اگر 100 دفعہ دیکھا جائے تو جواب ملا کہ اللہ کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ 100 حج کا ثواب بھی دے سکتا، اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ جتنی دفعہ دیکھیں گے اس کا ایک قانون ہے، اس کا ایک فیصلہ ہے۔ چہرہ، اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا، والد اور والدہ کے چہرے کو دیکھنا اور محبت سے دیکھنا اور اطمینان حاصل کرنا، اس کے اوپر بھی حج کا ثواب ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ وہ والدین جو گھر کی رونق ہوتے ہیں، بچہ بچپن میں گھر کی رونق ہوتا ہے اور والدین بڑھاپے میں گھر کی رونق ہوتے ہیں، اور ہم والدین کو اٹھاتے ہیں اور پھر کہیں، ٹھیک ہے یورپ میں سمجھتا ہوں کہ ان سٹیٹس کی یہ پازیٹیو چیز ہے کہ وہ جوانی میں ایک بندہ ریاست کو، سٹیٹ کو ٹیکسز دیتا ہے، اور جب اس کو ضرورت ہے تو سٹیٹ اس کی کفالت کرتی ہے، اس کو اڈاپٹ کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اس کی صحت۔ سٹیٹ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے، سٹیٹ کی تو ذمہ داری ہے، وہ تو سوشل سٹیٹس ہیں اور وہ اتنی پازیٹیو چیزیں ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کی اولاد نہ ہو اور وہ ان کو سہارے کی ضرورت ہے، تو وہاں کی ریاستیں وہ اس کو بے سہارا نہیں رہنے دیتی۔ لیکن والدین کو بحیثیت انسان صرف رہائش کی، کھانے کی اور دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو انسانوں کی ضرورت ہوتی، ان کے احساسات ہوتے ہیں۔ وہ دیواروں کے ساتھ احساسات نہیں شیئر کر سکتے، وہ فیلنگز اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے بچے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ والدین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ اسی طرح والدین جب بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ اپنے دکھ، درد یا خوشی وہ بچوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ بچے ان کے پاس ہوں۔ ایون والدین کو بچوں سے زیادہ جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں، ان کو اولاد سے زیادہ ان کی اولاد عزیز ہوتی ہے، یعنی ان کو ان کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں یہ زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ اللہ نے اس میں زیادہ ان کے لیے زیادہ اٹریکشن رکھی ہے، تو ہم ان کو ان سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں رشتوں میں بیلنس نہیں ہے، توازن نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں ایک وقت، طویل حدیث ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اس میں بہت ساری اور نشانیاں بھی ہیں، تو اس میں جسٹ یہ آپ سے اس کا ایک حصہ شیئر کر رہا ہوں کہ جب نوجوان شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کو اہمیت دیں گے اور والدہ کو بھول جائیں گے، والدہ کو چھوڑ دیں گے اور بیوی کی بات پہ چلیں گے، اور نوجوان اپنے باپ کو چھوڑ دیں گے اور اپنے فرینڈز، اپنے دوستوں کی بات کو فالو کریں گے۔ دوستوں کے لیے ان کے پاس وقت ہوگا، والد کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ بیوی کی کہنے پہ والدہ کے کو چھوڑ رہے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم انتظار کرو سرخ آندھیوں کا
زلزلوں کا، شکلوں کے بگڑ جانے کا اور زمین میں دھنس جانے کا. اور یہ سارے عذاب یکے بعد دیگرے ایسے آئیں گے جیسے پرانی تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور اس کے موتی، اس کے منکے یکے بعد دیگرے تیزی سے زمین پہ گرتے ہیں. اس تیزی سے تمہارے اوپر عذاب آئیں گے. اور آج دیکھ لیں ارتھکویک دنیا میں وہ ان کی فریکوینسی آپ دیکھ لیں، آسمانی بجلی کی فریکوینسی دیکھ لیں، بیماریوں کی فریکوینسی دیکھ لیں، ایک ایک چیز آ رہی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا کیا چیزیں. اب اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے جو جیسے ہے نا کہ بیوی کی بات، اور پھر یہاں ایک دوسری انتہا بھی ہے کہ کچھ لوگ بیوی کو انسان نہیں سمجھتے. ہم آگے چل کے تو میاں بیوی کے جو حقوق ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. جو بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا ہے بیوی کا ایک اپنا مقام ہے، وہ انسان کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. وہ اس کائنات کا پہلا رشتہ ہے، پہلا جو ریلیشن ہے کائنات کا وہ میاں بیوی کا ریلیشن ہے. لیکن اس سارے کے ساتھ ساتھ جو ماں کا ریلیشن ہے وہ اپنی جگہ پہ امپارٹنٹ. اس کے اندر توازن بڑا ضروری ہے. بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا وہ اپنی جگہ پہ امپارٹنٹ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب بندہ شادی کر لے تو پھر وہ ماں کی بات کو ہی چھوڑ دے. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہ، اس نے پوچھا، بندے نے پوچھا میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا. پھر دوسری دفعہ پوچھا، فرمایا پھر تمہاری ماں کا. پھر پوچھا، پھر تمہاری ماں کا. اور چوتھی دفعہ جب پوچھا تو فرمایا تمہارے باپ کا. یعنی یہ حق ہے. اور پھر فرمایا کہ مرد کا حق، عورت پہ، بیوی پہ مرد کا حق ہے، اور مرد پہ اس کی ماں کا حق ہے. یعنی دنیا میں کوئی ریلیشنز ہوں، کوئی ادارے ہوں، کوئی لوگوں کا گروپ ہو، اس میں بہرحال ایک بندے کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. جب تک اس کو وہ مینیجر ہو، ایک لیڈر ہو، ایک چیف ایگزیکٹو ہو، ایک ڈائریکٹر ہو، جب تک وہ نہیں ہوگا اور لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے، وہ انسٹیٹیوٹ نہیں چل سکتا، وہ لوگوں کا گروپ نہیں چل سکتا، وہ ادارہ نہیں چل سکتا. سیم کیفیت ہے، خاندان ایک ادارہ ہے، فیملی ایک ادارہ ہے. اس فیملی میں کسی ایک کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. تو وہ لیڈنگ کس میں ہے؟ میاں بیوی میں. اللہ نے وہ لیڈ کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ مرد اس کو لیڈ کر رہا ہوگا. اور لیڈ کرنے سے یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ وہ عورت کو لیٹ ڈاؤن کر رہا ہوگا. نہیں، لیڈ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ قوام ہے، وہ اس کی ضروریات کا خیال رکھے گا، وہ کما کے اس کو دے گا، وہ اس کے معاش کا خیال رکھے گا، وہ اس کے لباس کا خیال رکھے گا، وہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھے گا، وہ بنیادی ضروریات زندگی کا خیال رکھے گا. وہ لیڈر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تمام نیڈز کو فلفل کرے. یہ وہ لیڈ کر رہا ہوگا. اور ماں گھر میں، ماں کی یہ ہے کہ ماں کا حق ہے، اس کا حق ہے اس کے بیٹے پہ کہ ماں اس کو حکم دے سکتی ہے، اور اس کو وہ پابند ہے کہ وہ ماں کی بات کو فالو کرے. اس کی بیوی، اس کی ماں کی خدمت کرنا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. اسلام نے وہ ذمہ داری مرد پہ ڈالی ہے. اب جب اس کی بیگم اس کی ماں کی خدمت کر رہی ہے تو وہ حسن سلوک کی بنیاد پہ کر رہی ہے. وہ اپنے ہسبینڈ کی ذمہ داری کو تقسیم کرتے ہوئے، اپنے سر لیتے ہوئے، وہ اپنے ہسبینڈ کی والدہ یعنی اپنی ساس کی ذمہ داری اگر کہیں پوری کر رہی ہے تو یہ اس کا حسن سلوک ہے. اس پہ تو ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. یہ ہمیں بیلنس رکھنا ہوتا ہے. لیکن ایک بہترین خاندانی سسٹم کے لیے کل وہ جو آج کسی کی بیوی ہے، کل وہ بھی کسی کی ساس ہوگی، کل اس کی بھی کوئی بہو ہوگی جس کی اس کو ضرورت ہوگی آخری عمر میں. تو جیسا اس کا رویہ ہوگا ویسا اس کو بھی، اس کے ساتھ بھی ہوگا. یہ حسن سلوک کا پہلو ہے اس کی طرف سے. تو والدین کے ساتھ آپ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک رکھتے ہوئے آپ اپنی والدہ کے ساتھ احسان والا معاملہ کر سکتے ہیں. یہ قطعاً نہیں ہے کہ بیوی کو مارنا پیٹنا یا والدہ کی بات اگر آپ نے ماننی ہے تو آپ اپنے گھر خراب کریں گے. یہ نہیں ہوگا. آپ نے اپنے گھر کو بھی لے کے چلنا ہے اور اپنی والدہ کو بھی لے کے چلنا ہے. اسی طرح آپ فرینڈس کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ اپنے کام کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اپنے والد کو فالو کرنا
یہ آپ کے لیے لازم ہے. آپ کا ایک محبت والا رویہ ہونا چاہیے, ایک دوستی والا رشتہ ہونا چاہیے. جس طرح والد آپ سے محبت سے پیش آتے تھے نا بچپن میں, اسی طرح جب وہ بڑھاپے میں ہیں تو ہم پھر ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے. ہم اگر محبت سے پیش آئیں گے, والد خوش ہوگا, والد کی خوشی میں اللہ کی خوشی اور اللہ کی خوشی میں جنت. راستہ ہمارا اس طرف جاتا ہے. اور اس لیے آج احساس نہیں ہوتا, جب بندہ جوانی میں ہوتا ہے تو اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ والدین کی بات ماننا کتنا امپارٹنٹ ہے. بندہ نہ بھی مانے تو کیا فرق ہے. لیکن جب بندہ بڑھاپے میں ہوتا ہے نا, تو جب اس کے بچے اس کی بات نہیں مان رہے ہوتے, پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے شاید مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے. انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اس کو فالو کرے, اس لیے کہ اس نے بچے کے لیے بہت محنت کی ہوتی ہے, اس پہ انویسٹ کیا ہوتا ہے. فائنینشیل انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, اس نے اپنی زندگی خرچ کی ہوئی ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگر بچہ اس کو فالو نہ کرے تو اس کو کتنا تکلیف اور دکھ والی کیفیت ہوتی ہے. تو والدین کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہ حسن سلوک والا ہونا چاہیے, وہ محبت والا ہونا چاہیے. ہمیں فیملی سسٹم میں, خاندانی نظام میں والدین کو وہ ہمارے لیے گھر کے جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے, گھر کا, خاندان کا. خاندان ان کی بنیاد پہ چلتے ہیں, وہ گھر میں رونق کا ذریعہ ہوتے ہیں, وہ گھر میں برکت کا ذریعہ ہوتے ہیں. اور وہ والدین کی دعائیں ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے لیے آسانی, اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے. اور جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, پھر ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور پھر ہم ان کی قبر پہ جا کے دعا کرتے ہیں. تو جب تک وہ زندہ ہیں, اگر ہم ان کی خدمت کریں گے, ہم ان کو فالو کریں گے, ہم ان کی بات مانیں گے. اور فالو کرنے کے لیے یہ کہا گیا, صرف وہ اگر شرک کا حکم دیں تو آپ ان کی بات نہیں مان سکتے. صرف شرک, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ. باقی تو ایک روایت یہاں تک ملتی ہے ایک صحابی کے بارے میں کہ ان کی والدہ کہیں وہ مشرک تھی اور وہ بت پرستی کرتی تھی, تو وہ ان کے بارے میں انہوں نے, صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے بارے میں کیا حکم ہے. تو آپ نے فرمایا تم نے شرک تو نہیں کرنی ہے, اس بت خانے لے کے جانا بھی تمہاری ذمہ داری نہیں, لیکن گھر واپس لانا تمہاری ذمہ داری ہے. وہ مشرکہ ہونے کے باوجود گھر واپس لانا تمہاری ذمہ داری ہے, اس لیے کہ وہ تمہاری ماں ہے, وہ کسی سائٹ پہ ہے, کسی جگہ پہ ہے, اس کو واپس گھر لانے کی تمہاری ذمہ داری ہے اور تم اس کو لے کے آؤ گے. وہ تمہارا رشتہ اور تمہارے اس ماں کے حقوق, چاہے وہ کافر بھی ہو تب بھی معاف نہیں ہوتے. وہ حقوق تو اپنی جگہ پر موجود. والدین کے رائٹس اس بنیاد پر ختم نہیں ہوتے کہ ان کا مذہب الگ ہے اور آپ کا مذہب الگ ہے. یعنی یہ رائٹس اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ پیرنٹس کے رائٹس جو ہیں وہ ان کا مذہب کوئی بھی ہو تب بھی وہ رائٹس اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں. تو ہمیں والدین کے جو رائٹس ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کا خیال رکھیں گے تو ہماری زندگی کے جب ہم والدین ہوں گے یا ہم والدین ہیں تو جب ہم آخری عمر میں پہنچیں گے اس وقت ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا. اس وقت ہمارے بچے ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. اور اگر ہمارا رویہ والدین کے ساتھ نفرت والا ہوگا, بدتمیزی والا ہوگا, تو پھر یہ اللہ کا قانون ہے کہ ہمیں مرنے سے پہلے وہ ساری چیزیں فیس کرنی ہوں گی, بلکہ اس سے زیادہ ورسٹ کنڈیشن ہوگی ہمارے ساتھ جو ہم نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کی. اور ہمارا اگر محبت والا رویہ ہے, دعائیں لینے والا رویہ ہے, حسن سلوک والا رویہ ہے, تو ہماری اولاد کی طرف سے بھی ہمیں وہی چیزیں ملیں گی. ویری سمپل. یہ اس میں کوئی بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں نا جس پہ ہمارا زبانی ہم بلیو کرتے ہیں آخرت پہ, لیکن آخرت ہم سوچتے ہیں جب آئے گی تو دیکھا جائے گا. لیکن پیرنٹس کے حوالے سے جتنی چیزیں وہ اس دنیا میں ہی ہمارے ساتھ پوری ہو جانی ہیں, وہ اس کے لیے آخرت کا انتظار نہیں ہے. اور یہ لازمی طور پہ میں اس پروگرام کے یہ جو پہلا حصہ ہے جس میں والدین کے حقوق پہ بات کر رہے ہیں, اس کے آخر میں یہ میسج دوں گا. آپ اس کے لیے کچھ 10 لوگوں کے حالات زندگی لے لیں, آپ ان سے ملیں, چاہے وہ بزرگوں سے ملیں یا جو مڈل ایج کے لوگ ہیں ان سے مل لیں. ان کا ڈیٹا لیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے تھے, غیر محسوس انداز میں ان سے انٹرویو کریں, اور ان کی اولاد ان کے ساتھ کیسی ہے, بالکل کلیئر کٹ. وہ 10 کیسز جب آپ اسٹڈی کریں گے تو پوری پکچر آپ کے سامنے آ جائے گی. بہت آسانی سے وہ صورت حال میں سمجھ آ جائے گی کہ ہم کہاں کھڑیں. ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں والدین کی اطاعت کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی، حسن سلوک کرنے کی ہمت، توفیق اور طاقت دے، اور ہمیں ان کی نافرمانی سے بچائے، چونکہ والدین کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس سلسلے میں حقوق العباد کے سلسلے میں ابھی ہمارا جو اگلا پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔